الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ ہود قرآن پاک کی مصحفی ترتیب میں 11ویں سورہ ہے اور یہ 11واں ہی پارہ چل رہا ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی اس زمانے میں نازل ہوئی ہے حضور نبی اکرم پر جب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے بستے تھے۔ چاہے قرآن پاک کہیں بھی نازل ہوا ہو لیکن رہتے بستے تھے، اس کو مکی سورتیں کہتے ہیں، اور کہیں بھی نازل ہوا ہو جس زمانے مدینے میں آپ رہتے تھے وہ مدنی سورہ کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ جاتے بھی رہتے تھے۔ جیسے غزوہ تبوک بہت دور ہے لیکن وہ مدنی سورہ ہے، سورہ توبہ۔ ایسی بازار عکاظ اور دوسری جگہ پر بھی آپ دور جاتے تھے مکہ مکرمہ جب رہتے تھے، لیکن اس کو مکی سورہ کہتے ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں، بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ یہ مکی سورہ ہے اور اس کا نام ہود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب بائدہ کے، یعنی عرب جزیرۃ العرب کا جو علاقہ ہے اس میں مبعوث ہونے والے نبی تھے۔ 2 نبی جو ہیں قرآن پاک عرب بائدہ یعنی عرب کے جزیرے کے جو نبی تھے ان کا ذکر کرتا ہے، اور باقی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے خانوادے جو ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد بنی اسرائیل کے، ان میں سے، اور اس علاقوں میں جو شام اور فلسطین والا علاقہ ہے اور اس کے ملتا جلتا مدین وغیرہ وغیرہ، یہ سب ادھر کے علاقے ہیں، یعنی نارتھ کا۔ تو نارتھ کے علاقے میں جو وہ تھے تو وہ باقی انبیاء کرام کا ذکر ہے، ان کو اہل کتاب بھی جانتے تھے، ان کو عرب کے لوگ جانتے تھے۔ کون؟ 2، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، 2۔ تو آپ دیکھتے ہیں 7 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر قرآن عام طور سے کرتا ہے، 7۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے،
हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। 7 एक का जिक्र मैंने नहीं किया, वह ईसा अलैहिस्सलाम का है, उसको भी गिन लीजिए तो 8 हो जाते हैं। तो अब मैंने क्यों नहीं कहा था वो बात अलग रहेगी, इस वक्त बता रहा हूँ जिनका खास तौर से तफसील जिक्र करता है। और इसमें भी नहीं है, देखिए इसमें भी 7 ही अंबिया इकराम का जिक्र है इस सूरे में भी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला एक अलग है, उसको एक अलग बात बताएंगे कभी जब मौका आएगा। तो 7 उलुल अज़्म अंबिया इकराम का कुरान पाक में सूरह आराफ में भी जिक्र हो चुका है, सूरह शुआरा में भी जिक्र होगा, और यहाँ पर भी सूरह हूद में भी जिक्र है। इससे पहले वाली सूरह यूनुस जो थी उसमें सिर्फ 2 अंबिया इकराम का खास तौर जिक्र था, वो भी ज़्यादा नहीं, छोटा ही, वो एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो गोया वहाँ इजमाल था, यानी बहुत ही कम अंबिया किराम का बहुत ही कम हिस्सा, मुख्तसर हिस्सा जिक्र किया था। यहाँ उसकी तफसील है, इसमें 7 अंबिया किराम का जिक्र भी है और तफसील जिक्र है। इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत लंबा है, आप देखेंगे जब आएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा, खूब लंबा है, किस तरीके से उनका बेटा डूब गया और क्या उन्होंने कहा, उस बेटे ने क्या कहा, सब कुछ। इससे क्या मालूम हुआ? इससे मालूम हुआ कि जो कुरान पाक के अंदर सूरतें जो हैं उनमें कोई खास एक तरतीब है, खास नज्म है। उस नज्म में आमतौर से ये देखा जाता है कि सूरतें जोड़े जोड़े होती हैं। तो ये सूरह यूनुस इससे पहले वाली सूरह थी और ये सूरह हूद है, जोड़े जोड़े हैं। ये 2 जोड़े, एक जोड़े के 2 कंपोनेंट हैं, 2 फर्द हैं, 2 नुमाइंदगी सूरह हैं, एक यूनुस एक हूद। तो उसमें जो चीज़ इजमाली तौर पर है, छोटा छोटा है, कम कम है, मुख्तसर है, इस सूरह में उसकी तफसील है। ये कुरान पाक का खास अंदाज है जिसका जिक्र किताबुन उहकिमत आयातु सुम्मा फुस्सिलत, इससे पता चल रहा है। यानी गौर कीजिए, जो मैं आज दर्स देने जा रहा हूँ उसमें वो बात नजर आ रही है, लेकिन ये बात कुरान ने बताई थी तो हमारे ध्यान में आ गई, वरना कौन जाने, बहुत तहकीक करता इंसान को नजर आ जाता। कुरान ने वाज़ेह कर दिया आसानी के लिए हमारी। तो ये दूसरी बात हुई कि ज़ौज होती हैं, एक उसका सूरह का हर एक का कोई एक सेंट्रल थीम होता है और उसका एक अमूद क्लाइमेक्स होता है। इसमें जैसे कि आपको मालूम है कि हूद नाम है इसका, नबी का जिक्र है, मैंने बताया 7 अंबिया किराम का जिक्र है। तो क्या मतलब है, इसके अंदर कोई खास सेंट्रल थीम क्या होगा? अंबिया किराम का जिक्र होगा। अंबिया किराम का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए अपने कुछ बंदों को मुंतखब करता है। वो मुंतखब करता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से खास उनको वही भेजी जाती है। वो वही कभी तो बहुत सिंपल सी होती है और कभी बहुत ही जामे होती है। सिंपल सी होती है वो नबी कहलाता है, साहिब शरीयत नहीं होता वो, लेकिन जब बहुत जामे होती है तो किताब भी उसको मिल जाती है, वही का पाठ है किताब भी। तो नबी तो हर नबी होता है, नबी मैंने नबा मैंने अहम खबर तो लेके ही आता है वो, लेकिन कभी वो खबर बहुत जामे हो जाती है तो किताबी शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो साहिब शरीयत किताब हो जाती, वो होते हैं नबी। तो ऐसे ही दो बातें हुई इस तरीके से कि ये एक इस पूरी सूरह के अंदर जो है इसका उन्वान क्या बना? प्रॉफिटहुड, या यूं कहिए इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉफिटहुड को असर्ट करना। यानी नबूवत क्या है, नबूवत के मुख्तलिफ मराहिल क्या होते हैं, नबूवत के लिए अल्लाह ताला ने क्या इंतजाम किए हैं, लोगों के रवैये क्या रहे उसमें और उनको क्या सैंक्शन मिल जाती है, ये तमाम बातें नबूवत ही के ताल्लुक से, रिसालत के ताल्लुक से आती हैं। तो इस सूरह का उन्वान बना नबूवत, रिसालत यानी असर्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉफिटहुड, रिसालत का इस्बात कराना, उसको अफर्म करना, उसको बताना कि ये क्या है, नबूवत ऐसी वैसी चीज नहीं है। तो आप इस सूरह को इस अंदाज से पढ़िएगा। ये दूसरी बात मालूम हुई। हालांकि हर सूरह में मतलब तौहीद भी होती है, रिसालत भी होती है, आखिरत सब कुछ होता है, हर मौजू होता है, लेकिन एक सेंट्रल थीम होता है जो मैंने जिक्र बताया। ये 2 बातें हुई। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अब मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि तीसरी बात ये रह गई कि किस ज़माने में वो मक्की दौर के या मदनी दौर के नाजिल हुए। इससे आसानी होती है हमारे लिए समझने में कुरान पाक को। तो ये कैसे पता चलेगा? ये इससे पता चलता है कि कुरान पाक की जो आयात हैं उसके अंदर खुद मौजू बता देता है
کہ کس زمانے میں سورہ نازل ہوئی ہوگی. اسے کہتے ہیں ہم انٹرنل فیکٹر، داخلی ذرائع، داخلی طریقے، یعنی اس کے اندر جو مضامین بتا رہے ہیں کہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہوگی. اب میں بتاؤں، ایک ہوتا ہے خارجی فیکٹر، ایکسٹرنل فیکٹر، باہر کے. تو میں دونوں باتیں بتاؤں گا آپ کو. اس میں انٹرنل فیکٹر بھی یہ بتا رہا ہے کہ مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے. جب تنبیہ کی جاتی ہے، جب حجت تمام کی جاتی ہوتی ہے، اس کا مطلب دیر ہو گئی، اچھا خاصے دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے، اس کا مطلب آخری دور کی ہے. اس کے اندر انداز وہی ہے، پورا بہت زوردار انداز میں تنبیہ کی جا رہی ہے، بہت سخت انداز میں بات کہی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب آخری دور کی سورہ ہے. اب خارجی دلائل میں ایک بس میں آپ کو مثال دے دوں گا. وہ مثال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شان نزول کہتے ہیں اس کو ہم لوگ، انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے ہود اور اس جیسی اس کی سسٹر صورتوں نے، اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اس کا مطلب دیر ہو گئی ہے، کافی دن ہو گئے ہیں سورہ یعنی قرآن پاک کو نازل ہوئے، اور مکی دور کا آخری زمانہ ہوا. اس کا مطلب بہت واضح ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے، میں نے دونوں باتیں بتائی، انٹرنل فیکٹر ایکسٹرنل فیکٹر بتائے. تو اس سورہ میں یہ شان نزول ہے. معلوم ہوا کہ اس سورہ کے اس میں لفظ خود بخود ہے کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، ہود اور جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس مطلب ہود نازل ہوئی ہے سورہ اس وقت فرمایا. تو یہ باتیں خود قرآن پاک کو سمجھنے کے تعلق سے تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ضروری ہیں بہت سمجھنے کے لیے. اب دیکھیے شروع ہو رہی ہے بات. الف لام را. ایک دم جیسے سورہ شروع ہوئی تو اس طریقے سے شروع نہیں ہوئی جیسے عام ڈاکومنٹس، عام کتابیں، عام پیپرز، عام چیزیں شروع ہوتی ہیں، بلکہ عجیب سے کچھ لیٹرز جو الگ الگ سیپریٹ پڑھے جاتے ہیں. الف لام را. را یوں کہتے ہیں عربی میں، ہم جس کو رے کہتے ہیں یہاں مجہول بول دیتے ہیں، وہ را ہے. آپ بھی جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، جو لوگ قاری سے پڑھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ را ہے. یا ہے، یہ نہیں ہے، یا ہے، را ہے، تا ہے، تے ہم تو ہی کہتے ہیں. بہرحال تو عربی میں جب پڑھتے ہیں تو یہ را ہے. الف لام را، تین حروف الگ الگ سیپریٹ پڑھ جاتے ہیں. اب قرآن کوئی بھی کتاب ہو ان حروف کے مجموعے سے ہی بنتی ہے کتاب اور ڈکشنری. اب آپ دیکھیں گے انہی حروف سے دو قسم کے جو ہے کلمات بنتے ہیں یا لفظ بنتے ہیں. یا تو ہم اپنے ظاہری طور پر اس کو بامعنی کہتے ہیں ان کو، اور یا وہ بے معنی ہوتے ہیں، ان کو مہمل کہتے ہیں ہم لوگ. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے، وہ مہمل ہوتے ہیں. جس کے ہم معنی نہیں سمجھتے اس کو مہمل کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے اس کو مت سمجھیے الف لام را، بلکہ یہ تو بہت ہی بامعنی ہیں، لیکن انسانی عقل کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک. لہذا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں، اب میں اپنی زبان میں بولوں اگر گستاخی نہ ہو، جیسے انٹرنیٹ ہوتا ہے جیسے ایسی انٹرانیٹ ہوتا ہے. ایک زمانے میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں سب جانتے ہیں، آئی ٹی کے لوگ، انٹرانیٹ بھی ہوتا ہے، وہ صرف چند لوگوں کے درمیان میں آپ کا صرف کام کرتا ہے. آج کل واٹس ایپ گروپس جو بنتے ہیں وہ انٹرانیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. تو اور انسان اگر الگ سے اپنا خود بنائے، وہ ایسا بناتے نہیں، تو بنا لے گا. تو انٹرنیٹ پہلے ہوا کرتے تھے، اب انٹرنیٹ ہونے لگا، پوری دنیا میں ہو گیا. تو اللہ اس کے رسول کے درمیان میں انٹرانیٹ میسج ہے کیا چیز؟ یہ حروف مقطعات. یعنی اب اس کے لیے پاس ورڈ بھی ہونا چاہیے، کوڈ ورڈ بھی ہونا چاہیے. تو الف لام را کوڈ ورڈ ہے. میں نے کہا اپنی زبان میں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اس لیے کہ آپ جیسے لوگ آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، ان کو ایسے سمجھاؤں گا، سمجھا جائے گی بات. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہی مطلب تھا اس کا، میں نے تو یہ کہا کہ اس کا مطلب تو ہم جانتے ہی نہیں. کیوں نہیں جانتے؟ کہ ہماری عقل سے پرے ہے. اللہ اس کے رسول جانتا ہے اس کے معنی، لیکن میں نے جو بات سمجھائی ہے میں نے معنی نہیں بتائے. میں نے کہا یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان میں انٹرنیٹ میسج کا کوڈ ورڈ، پاس ورڈ یا فائل کا نام ہے. اب یہ فائل کے نام میں جیسے فائل فولڈرز ہوتے ہیں، ایسے فولڈرز ہیں. اس میں صورتوں کے کلسٹر ہیں قرآن میں. یہ 6 صورتوں کا کلسٹر ہے جو یونس سے شروع ہوتا ہے اور ہجر تک جاتی ہے. جو میں 11ویں پارے سے 13ویں پاری کی آخری آیت تک گیا ہے. پھر ربما اگلی آیت ہے، عجیب بات ہے. 14واں پارا اگلی آیت سے شروع ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا تو عجیب بات ہے یہ. 13واں پارا ختم ہوا ایک صرف الف لام را
और एक आयत पढ़ के और फिर बार इमाम साहब जो है रुकू में चले गए यार, तो रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू उधर शुरू करते हैं, तो एक आयत पढ़ के फिर 14वां पारा शुरू हो जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था 6 सूरतें हैं, 6 सूरतों का क्लस्टर है, क्लस्टर सब जानते हैं, ग्रुप है। उन ग्रुप में सब में अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा 5 में है, एक में अलिफ लाम रा तो है लेकिन उसमें एक लेटर और जुड़ गया है, वो मीम है, वो सूरह राद है, सूरह राद है अलिफ लाम मीम रा। तो 6 सूरतों का क्लस्टर हुआ, 6 सूरतों के क्लस्टर में सब में अलिफ लाम रा कॉमन है, कॉमन टू ऑल। एक सूरह राद में अलिफ लाम मीम रा है, उससे शुरू हुई है। तो इसका मतलब यह है कि एक फाइल है अल्लाह के रब्बे करीम के यहाँ, उस फाइल का फोल्डर है, फोल्डर में अलिफ लाम रा 8 वाली सूरतें हैं, ये तो मतलब हुआ वो सब अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा एक जगह पर आ गया है। ये इससे पता चलता। तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ये समझे तफसीर, मैं तफसीर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि समझ लें आजकल के ज़माने के लोग। और कोई मैं गलत बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, इन्हें कुछ ना कुछ पढ़ा के बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ, या सोचता हूँ या पढ़ता हूँ। अब मैं अर्ज करूंगा कि अलिफ लाम रा कहकर के अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ी बातें कह दी हैं। समंदर निकूजे में समंदर को जो है आप अल्लाह ताला ने इसके अंदर पैदा। अब आप पूछेंगे ये कैसी बात कर दी? इसी के अंदर एजाज है कुरान पाक का, एजाज कहते हैं मिरेकल। कुरान पाक मिरेकल है जिसने उस जमाने में चैलेंज किया था। इसके अंदर हर उस सूरह में जिसके अंदर खास तौर से, अब मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं, जिसमें खास तौर से ये हुरूफ मुक़त्तात हैं, इसके माने हमें पता ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई चैलेंज है। अब मैं बता देता हूं, आप इस सूर्य को अंदर जाइए और पढ़िएगा तो इसके अंदर एक है, इस जैसी 10 सूरतें बना कर ले आओ, तुम्हारे बस की बात है। तो यानी मतलब ये अलिफ लाम रा जैसे ही वर्ड्स पर मुश्तमिल किताब ये भी तो है, सूरतें ऐसी तो बनी हैं। डिक्शनरी में भी तो अलिफ ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, वर्ड से मिलकर के आपके सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से बनकर के एक चैप्टर बन जाता है कि नहीं? तुम बना कर ले आओ अगर तुम्हारा बस का तो है। अलिफ लाम रा जैसे ये सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की राय, और भी लोगों की दौलत। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये एजाज है, ये मिरेकल है जो ये बता रहा है अलिफ लाम रा। आसानी मत लिया कीजिए, ऐसे मत समझा कीजिए अलिफ लाम रा इसके माने तो अल्लाह ही जाने और आगे बढ़ गए हम। इसमें बड़ी गहराइयां हैं, बहुत गहराइयां हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, मज़ामीन हैं। अलिफ लाम रा में सब में कॉमनैलिटी होती है, कुछ यकसानियत होती है, कुछ मज़ामीन होते हैं। जैसे मैंने बताया सबके अंदर अंबिया किराम का खास तौर से जिक्र है, लेकिन अलिफ लाम मीम रा अलग है, वो रात है कड़क बिजली उसको कहते हैं, और लेकिन मैंने बताया सबका एक ही मौजू है, वो प्रॉफिटहुड को असर्ट करना। तो रात प्रॉफिटहुड को असर्ट ऐसे करती है कि वो जो है फरिश्तों का निजाम जो अल्लाह ताला का है, वो भी फरिश्ते मैसेंजर्स हैं अल्लाह के, हैं वो नूरी मैसेंजर्स हैं, तो उनका जिक्र है रात। अल्लाह ताला ने मीकाईल अलैहिस्सलाम को पानी की बारिश के बरसाने के लिए इसका इंतजाम का सरदार बना दिया। आपको पता, हम सबसे बचपन में हम यही पढ़ा था। तो रात जो है वो भी रिसालत हुदी को बता रहा है, ये कहना चाह रहा था। वो रिसालत का दूसरा आस्पेक्ट है, वो नूरी निजाम है अल्लाह ताला का, वो छुपा हुआ गैबी निजाम है जो मैसेंजर्स के थ्रू काम कर रहा है अल्लाह ताला। एक दुनिया में इंसानों के जरिए कराता है, वो अंबिया किराम के जरिए। ये है जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा था। अब आगे बढ़ जाता हूँ। फरमाया कि किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। सबसे पहले किताब कहा। किताब सब जानते हैं, किताब इसको भी बोलते हैं, हर जानता है। लेकिन कताबा माने लिखने के होते हैं, लेकिन कताबा फरमान को भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट को भी कहते हैं, एडिक्ट को भी कहते हैं, सब जानते हैं अरबी में इसके माने। हमारे यहाँ भी बोलते हैं इनको कताबा, लिख लिया, लिखो, लिखना, फरमान, एडिक्ट, ये चीज। तो ये किताब है। अब मैंने भी अर्ज किया कि रिसालत खुद यहीं से असर्ट होने लगी, पहले ही वर्ड में असर्ट हो गई। यानी अल्लाह ताला अपने अंबिया किराम को जो मुंतखब करता है वही ये इलाही से सबको नवाजता है, लेकिन कुछ को किताब से नवाजता है। जैसे मैंने अभी अर्ज किया, ये वो जामे वही है जो इंसानी जिंदगी को मुनव्वर कर देती है, जिसके जरिए इंसान बन जाता है। फिर कहा लेकिन मैंने जो किताब, अल्लाह फरमा रहा है, मैंने जो किताब नाजिल फरमाई है इसकी खूबी है, इसका खास अंदाज है, इसके अंदर एक खासियत है, वो ये है कि उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत। क्या बात कही अल्लाह ताला ने
کہ ہم نے اس قرآن پاک کو جو نازل کیا ہے اس کا ایک انداز ہے، وہ یہ انداز ہے کہ پہلے تو ہم نے اس کی آیتوں کو محکم کر دیا، پختہ کر دیا. فاؤنڈیشن ہے، یہ فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے نا، عمارت اوپر بنے گی بہت مضبوط ہونا چاہیے. تو کہا کہ ہم نے بہت پختہ کیا ہوا ہے اور پختے میں جامعیت بھی ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی مکی صورتیں ہیں اور مکے کی بھی ابتدائی دور کی صورتیں، ان کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے جملے، ترنم ان کے اندر ردم ہوتا ہے، بہت چھوٹے. میں سب سے چھوٹی سورت پڑھتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس میں ایک پوئٹک ردم ہے، 3 مصروں کی بظاہر 3 ورسز کی سورہ ہے. اب القاریات ملقاریات وما ادراک اب سب جتنے ملیں گے سب بہت ہی جامع انداز میں سب کو یاد ہو جاتے ہیں. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سب کو یاد ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یاد نہیں ہو جاتی ہیں. اب مدنی دور میں جائیں گے، لمبی لمبی سورہ بقرہ کی آیت دین ایک صفحے کی ہے، پورے ایک صفحے کی ہے. میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک صفحے کی. آپ دیکھ لیجیے گا آیت دین، قرض والی. قرض لین دین کرو اگر وقت کے ساتھ تو ایسا کر لیا کرو. اینڈ آف دی سورہ سے کچھ پہلے ہے، بالکل اس سے پہلے والا رکوع ہے سورہ بقرہ کے، للہ ما فی السماوات سے پہلے آیت دین ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں اتنی بڑی آیت ہے، اور یہاں القاریہ ایک آیت، ملقاریہ دوسری آیت، وما ادراک ملقاریہ تیسری آیت، اتنی چھوٹی چھوٹی. تو یہ ہے کتاب احکمت، یعنی ہم نے جامع انداز سے چھوٹی چھوٹی باتیں تاکہ دماغ میں اور دل میں اتر جائیں. پہلے تو اس لیے کی کیونکہ یہ بنیاد فراہم کرتی ہیں. پھر کہا اس بنیاد پر ایک زندگی اور عمارت تعمیر ہونی ہے. اس تعمیر، اچھا یہ عمارت کہاں بنی؟ مکی زندگی میں بنی، اور مدنی زندگی میں جا کر کے اس عمارت کی، اسلامی عمارت کی تشکیل ہو گئی. اس میں یہ جیسے سب بیل بوٹے نظر آنے لگے، اس میں سب کچھ نظر آنے لگا. تو یہ ہے ثم فصلت. قرآن پاک نے اپنی بات بتائی کہ پہلے ہم نے یہ کیا، بنیاد پختہ کر دی، پھر اس کے بعد کہا اس کی تفصیل بتا دی. زندگی میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، کیا اچھا ہے، کیا ہر تفصیل جو ہے وہ فصلت ہے. تفصیل فصلت یہ کس کی طرف سے ہے؟ من لدن حکیم خبیر، اس کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. حکیم ہے ہماری یعنی علم کی گہرائیوں سے ہم کیا اور ہماری بساط کیا. اس نے تو ہمیں علم دیا، اس نے تو ہم کو ایسا بنایا کہ ہم چند باتیں سمجھ لیں تو اپنا غرہ ہو جاتا، دماغ خراب ہو جاتا ہمارا، ہم نے کو اپنا علامہ کہنے لگتے ہیں لوگ. وہ تو وہ ہے جس نے علم دیا ہے اور خبیر باخبر ہے. تو کہا اس کی طرف سے سوچ لو، یعنی اس میں چیلنج ہو گیا، اس میں چیلنج ہوا. سوچ لو یہ کتاب ایسی ویسی نہیں ہے، یہ اللہ رب کریم کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے اس کی طرف سے آئی ہوئی ہے. شروع ہی میں چیلنج کر دیا، لیکن یہ چیلنج چھپا ہوا ہے، آگے چیلنج کھل جائے گا. یہ قرآن کا انداز ہوتا ہے. اب اگلی بات ہے اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. کیا ہے یعنی اس پیغام میں کیا ہے، اس کتاب میں کیا ہے، کتاب کا بنیادی پیغام کیا ہے، کتاب کا پہلا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. کیا بات کہی، غور کیجیے. وہ یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی بندگی، کہ عذاب نہ آ جائے. پھر آخری آیت سے پہلے ایک آیت ہے الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. دیکھ لو تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے گا کر گزرے گا. یعنی اگر تم نے مان لی اس کی تو نواز دے گا تمہیں، اور اگر نہیں مانی تو تمہیں عذاب بھی دے دے گا. دنیا میں ہو رہا ہے، ایسے ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. اب یہ حضور کے ساتھ جو رویہ ہے ان لوگوں کا، اس کا ذکر کر دیا. یہ بہت بنیادی میں نے آیت، میں اوپر کی آیت پر ختم کر دیتا، لیکن ضروری ہے یہ کہ انسان جب اس دنیا میں دین کا کام کرتا ہے، جو بھی مومن دین کا کام کرتا ہے، تو یہ سمجھے ٹھنڈے ٹھنڈے اس کا رسپانس نہیں ملتا، ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ملتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور مخالفتیں شروع ہو یا نہ ہو، میں بتاتا ہوں کیا بات کہی ہے. سوچیے آپ،
مسعود صاحب اچھا یہاں بیٹھے میں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، جلدی سے ذرا مڑے، چپکے سے نکل گئے. اچھا ہوتا یہ تھا، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم، نبی آخر الزمان، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور نبی اکرم محمد کہیں پر بیٹھے نظر آئے ان کو تو کیا کرتے تھے معلوم ہے آپ؟ تو دور سے ہی دیکھا، مڑ لیے وہیں سے اور سٹک گئے. اور اگر دیکھا کہ دیکھ لیا، کپڑا ڈال لیا چہرے پر ذرا سا چہرہ اور نکل لیے. یہ ہے جو بات سمجھ، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم. یہ اپنے کپڑوں سے اپنے چہروں کو ڈھانک لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے چھپ گئے. تو اس پر ہمارے کئی مفسرین نے کہا اور صحیح کہا ہے کہ کیا اس سے اللہ کا عذاب ٹل جائے گا؟ شتر مرغ کی طرح اگر کوئی شخص اپنی چونچ کو جو ہے ریت میں چھپا لیتا ہے تو کیا طوفان نہیں آتا؟ یہی ہے بات. تو گویا اللہ سے چھپا رہا ہے اپنے کو، یعنی اللہ کے رسول سے چھپاتے تھے اپنے کو اور اس طریقے سے گویا سٹک جاتے تھے. کتنے تکلیف حضور کو ہوتی تھی. یہ حضور کی تسلی کی آیت ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ تسلی کی آیت ہے کہ نبی اکرم یہ ہم جانتے ہیں. کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے دلوں کا حال جانتا ہے، سینوں میں جو کچھ اس کو بھی جانتا ہے. آپ اے نبی اکرم بالکل اس پر غم نہ کیجیے، ہم لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں ان کی ہر بات، ان کے کرامن کاتبین میں نوٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں. تو یہ قرآن پاک کہتا ہے، بہت سورہ یاسین بہت، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا آثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. انہوں نے جو کچھ بھیج دیا آگے، جو پیچھے چھوڑ دیا، سب کو ہم نکتب لکھ رہے ہیں. اور پھر کہا ہے کہ امام مبین، لوح محفوظ کو کہا ہے یہاں پر. لوح محفوظ میں ہم نے سب ریکارڈ بھی لکھ دیا ہے، پہلے ہی بتا دیا یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، اور سب کچھ ہے اس کے اندر. تو اتنی بڑی بات قرآن پاک کہہ رہا ہے یہاں پر بھی کہ آپ مت گھبرائیے ہر بات میں. دوسری بات آئی کہ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم اس کے سامنے بندگی کا اظہار کرو بس، اور کچھ نہیں چاہتا. ایک یہ کہ تم اس کی ایک مانو، اور دوسرا عملاً کیا اظہار کرو کہ بندگی کا اظہار ایسے کرو. بندگی کا اظہار سب سے بڑا توبہ استغفار ہوتا ہے، یاد رکھنا، اور کچھ نہیں ہوتا. صرف بندگی کا سب سے بڑا اظہار توبہ استغفار ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے بتا دیا. کوئی پوچھے گا سب سے بڑی بات کیا ہے، کوئی کوشچن، بڑے بڑے کوشچن کرتے ہیں نا، قرآن پاک سب کے جواب خود دیتا چلے جاتا ہے. انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. یہاں تک ایک بات ہوئی، پیغام دیا کہ بس یہ ہے پیغام کہ اللہ کے آگے بس رو دو، گڑگڑا جاؤ، گناہوں کی معافی. آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک سے ایسا عشق، ایسی محبت نصیب فرما دے کہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی دعوت کو تمام دنیا میں عام کر دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے طفیل سے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک